ہمارے جو اولیاء ہیں ان کے مزار پر عرس منایا جاتا ہے وصال کے دن، وصال کی تاریخ میں۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ دنیا کا کوئی مذہب موت پر جشن کا قائل نہیں ہے؟ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ دنیا کا کوئی مذہب موت کے موقع پر جشن کا قائل نہیں ہے؟ مثال کے طور پر کسی بھی لیڈر کی موت کا دن ہو اور اس دن اگر لوگ شامیانہ لگائیں، اس دن اگر لوگ پھول تقسیم کریں، مٹھائیاں تقسیم کریں کسی بھی لیڈر کی موت پر، تو لوگ کہیں گے یہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سوائے مذہب اسلام کے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے یہاں پر ہم حالانکہ سب کی موت پر عرس نہیں منائے جاتے، بلکہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہیں ہم اللہ والا کہتے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس دن غوث پاک کے وصال کی تاریخ، اس دن غوث پاک کا عرس، جس دن غریب نواز کے وصال کی تاریخ، اس دن غریب نواز کا عرس، جس دن مسعود سالار غازی کی شہادت کی تاریخ، اس دن ان کا عرس، جس دن محبوب الہی کی وصال کی تاریخ، اس دن ان کا عرس۔ آپ سوچیں تو صحیح، اللہ اکبر! عرس خوشی کے دن کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر العروس کا مطلب ہوتا ہے یا تو دولہا کے یا تو دلہن کے۔ اللہ اللہ! اب دولہا کوئی اسی وقت بنتا ہے جب خوشی ہوتی ہے، اور دلہن اسی وقت کوئی بنتی ہے جب خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں نہیں بعض دولہے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر خوشی کے دولہے بنتے۔ میں نے کہا وہ شریف نہیں رہتے۔ شریف دولہے تو ہمیشہ خوشی ہی کے موقع پر دولہے بنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فلسفہ عرس کیا ہے؟ اور پھر یہاں کوئی ماتم کی محفل نہیں، کوئی غم کی محفل نہیں، سارے سنیوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، سب کے چہروں پر تازگی ہے، سب کے چہرے پر جو ہے وہ اللہ اکبر خوشیاں ہیں، آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ جل رہے ہیں۔ حیرت ہے، اللہ اکبر! موت کے موقع پر بھی کوئی خوشی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو پھر کہا سب کی موت کے موقع پر خوشی کیوں نہیں؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، پہلی بات آپ کو میں بتاؤں آپ کو تاکہ موت کا فلسفہ سمجھ میں آئے، موت و حیات کا فلسفہ سمجھ میں آئے۔ نمبر ایک، قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا، تمہارا امتحان لیا، تاکہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر! پتا چلا زندگی اور موت کا مقصد نہ لہو و لعب ہے، نہ کھیل کود ہے، نہ مکانات کی تعمیر ہے، نہ ڈگریوں کا حصول ہے، یہ ساری چیزیں ثانوی ہے۔ اصل چیز یہ ہے تاکہ اللہ تمہیں جانچے، انسانوں اللہ تمہیں جانچے، تاکہ تم کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر! انسان آیا کہاں سے؟ انسان جائے گا کہاں؟ انسان آیا اللہ کی طرف سے۔ کدھر سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ جانا کدھر ہے؟ اللہ، اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور انسان، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے موت کے وقت تو خوشی، یہ پاگل پن تو نہیں؟ میں نے کہا جن کے یہاں موت کا صحیح تصور نہیں، ان کے یہاں خوشی پاگل پن ہو سکتی ہے۔ ہمارا یہاں یہ ہے کہ آدمی موت کے بعد فنا نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے موت کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا۔ موت کے بعد جن کے ہم عرس مناتے ہیں ان کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم کو اللہ اکبر فنا نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں سے کہتا ہوں جو واقعی اولیاء ہیں ان کی قبریں کھلی ہیں تو لوگوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ صرف جسم سلامت نہیں تھا بلکہ جسم کے ساتھ جو کفن کا کپڑا تھا وہ بھی سلامت تھا۔ پتا چلا ولی تو بہت بڑی بات ہے، ولی سے کپڑا چمٹ جائے تو اس کو بھی مٹی نہیں کھا۔ ارے لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے لیکن ابھی تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا
ملک شام میں جب IS کے گندے گنڈوں نے رسول حضرت حجر ابن عدی کے مزار پہ حملہ کیا اور مزار کھل گیا تو حضرت حجر ابن عدی کی لاش پاک کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ اکبر. جسم صحیح سلامت تھا اور اتنا ہی نہیں, شہادت کے وقت جو سر پہ مارا گیا تھا, اللہ اکبر, 14 صدیوں کے بعد جسم قبر سے نکلا ہے اور قبر نکلنے کے بعد اس سے خون جاری ہو رہا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, جب تک قبر میں تھے خون رکا ہوا تھا, قبر سے باہر آئے تو خون نکل رہا ہے, لوگ پوچھتے رہے خون نکل رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ابھی ہبلی میں چند دنوں پہلے کا واقعہ, اس کی کلپ بھی گھوم رہی ہے. اللہ اکبر. پتا چلا ہم جن کو ولی مانتے ہیں, دیکھو اپنی مرضی سے کوئی زبردستی کسی کو کچھ کہہ دے, اس کے ہم ذمہ دار نہیں. جو عند اللہ ولی ہیں, جو واقعی اولیاء ہیں, ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. ارے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو اللہ نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہمارا امتحان لے. دوسری چیز, ہمارا وطن کیا ہے؟ موت مطلب فنا ہونا, برباد ہونا نہیں. موت کا مطلب وطن کی طرف واپس جانا ہے. وطن کی طرف واپس لوٹنے کو موت کہتے ہیں. وطن کی طرف واپس لوٹنے کو موت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے. بعض صالحین کا قول ہے, کچھ لوگ اس کو حدیث رسول کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو صالحین کا قول کہتے ہیں. لیکن جو بھی ہو, ابھی میں کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا, لیکن اتنا کہتا ہوں, صالحین ہی کا قول اس کو کہہ لیں تو وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے. تو وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے, بہت سی تشریحات. لیکن اپنا اصل وطن, ہندوستان والے ہوں, پاکستان والے ہوں, بنگلہ دیش والے ہوں, سوڈان والے ہوں, برطانیہ والے ہوں, امریکہ والے ہوں, افریقہ والے ہوں, سب کے باپ ہے آدم. اور وطن کہتے ہیں باپ کے گھر کو, باپ کے ملک کو, باپ کے علاقے کو وطن کہتے ہیں. ٹھیک, ہمارے ابا جی پیدا ہوئے کہاں؟ جنت میں. تو جنت ہمارا وطن ہے. وطن سے محبت ایمان کی علامت, تو جنت سے محبت ایمان کی علامت, کیونکہ ابا جی آئے تھے وہیں سے. اور شریف بیٹے کی چاہت یہی ہوتی کہ مجھے ابا کے گھر جانا ہے, اس لیے کہ ابا کا گھر ہی میرا گھر ہے. اب آئے کہاں سے؟ جنت سے. اللہ نے جنت میں پیدا کیا اور جنت میں پیدا کر کے زمین پہ بھیج دیا. جنت میں پیدا کر کے زمین پہ بھیجا, جاؤ محنت کر کے واپس آؤ, فیصلہ ہوگا. اگر اچھا کیے ہوں گے تو جنت میں بابا کے گھر آؤ گے, اور اچھا نہیں کیے ہوگے تو تمہارا ٹھکانہ اللہ اکبر جہنم ہوگا. اب سنو, موت کسے کہتے ہیں؟ موت ہے وطن کو واپس لوٹنے کا نام. موت ہے وطن کو واپس لوٹنے کا نام. ارے دیوانو, کچھ تو سوچا ہوتا, اگر کوئی پردیس سے وطن جاتا ہے تو وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے یا غم کا دن ہوتا ہے؟ کون سا دن ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں خوشی کا بھی ہوتا ہے. توجہ کریں, دھیان دیں, تب خوشی کا بھی ہوتا ہے, غم کا بھی ہوتا ہے. اب دھیان دینا, خوشی کا بھی ہوتا ہے, غم کا بھی ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ دو بات کر دی تم نے. میں نے کہا بالکل, وطن کو لوٹنا خوشی کا بھی ہوتا ہے, غم کا بھی. آئیے دیکھیے, یہ ہمت نگر میں کوئی بندہ سوچے کہ یار میں نے ترقی کرنا ہے, ترقی کرنے کی غرض سے وہ چلا گیا دبئی, سعودی, برطانیہ, امریکہ, افریقہ, کوئی بدیش چلا گیا, بس اتنا سمجھ لیں. اب وہاں گیا, کیا کرنا تھا؟ ترقی کرنا تھا. ترقی کرنا تھا. ترقی کرنے کے لیے وہ گیا کہ ارے یہاں ٹوٹا مکان ہے, ٹوٹی چٹائی ہے, برتن نہیں ہے, یہ ہے, وہ ہے, ایسا ہے, ویسا ہے. ترقی کے لیے گیا. کہاں گیا؟ بدیش گیا. وہ بھی گیا بدیش. دوسرا بندہ ایسا تھا, چیٹر تھا, اس نے ہمت نگر میں کسی کا مرڈر کیا اور مرڈر کر کے بھاگا بدیش. دونوں کہاں گئے؟ بدیش. ٹھیک, اب بدیش جب وطن سے گئے تو اب حال یہ ہے کہ دونوں کو وطن میں کبھی نہ کبھی تو آنا پڑے گا. وطن سے تو مفر نہیں ہے, وطن میں تو آنا ہی ہے. اب سنو, جو مرڈر کر کے گیا ہے اس کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے, اس کو پولیس
ढूंढ रही है, कहां गया फुला, कहां गया फुला, कहां गया। ढूंढते ढूंढते पहुंचे जो है वो दुबई। वहां पहुंचने के बाद हाथों में हथकड़ियां लगाई, पैरों में बेड़ियां डाली। चूंकि ये सब काम कहां किया, दुबई में किया, परदेश में किया। उसको उतना टेंशन नहीं हुआ क्योंकि था बेगैरत। लेकिन जब पकड़ के बिठाया और बिठा करके इंडिया लाया, इंडिया लाने के बाद अब जैसे जैसे हिम्मत नगर करीब आता है, दिल की धड़कनें तेज होती है। दिल कहता है काश मर जाता मगर हिम्मत नगर ना आता, काश गाड़ी का टायर बस्ट हो जाता मगर हिम्मत नगर ना आता, काश के भाग जाता मगर हिम्मत नगर ना आता। अरे नादान, हिम्मत नगर में पैदा हुआ, हिम्मत नगर तेरे बाप का इलाका, हिम्मत नगर तेरे दादा का इलाका, हिम्मत नगर तेरे रिश्तेदारों का इलाका। क्या तुझे वहां माँ की शक्ल नहीं देखनी, क्या तुझे वहां बाप की शक्ल नहीं देखनी, क्या तुझे वहां दोस्तों की शक्ल नहीं देखनी। वो कहेगा अमीनुल कादरी किस मुंह से सामना करूं, इसलिए कि करतूत अच्छे नहीं है, हाथ में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, किस मुंह से वतन जाऊंगा। तो बोलो उसके लिए वतन आना खुशी का दिन है या गम का दिन है। आप सब कहेंगे उसके लिए वतन आना गम का दिन है। यही तो बात है और यही सच्ची बात है। अल्लाह अकबर। बस इसी तरह से आगे बात होगी। लेकिन अब एक दूसरा बंदा है, यहां से तरक्की की नियत से गया दुबई, वहां पर रातों दिन मेहनत किया, रातों दिन कोशिशें किया। अल्लाह अकबर। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से 20-20 घंटे तक काम किया, कभी 22 घंटे भी काम किया। क्यों? वतन जाऊंगा तो झोपड़े को महल में तब्दील करूंगा, वतन जाऊंगा बेटी के हाथ लाल करूंगा, वतन जाऊंगा बच्चों को तरक्की पे ले जाऊंगा, वतन जाऊंगा माँ के लिए खुशी का सामान करूंगा। और फिर खूब दौलत जमा की, पूंजी जमा की, बीवी के लिए जेवर, दोस्तों के लिए गिफ्ट, ये वो सब जमा किया। अब जब वतन लौटने का वक्त आता है तो ऐसा लगता है ऐ फ्लाइट तू उड़ कैसे रहा है कमबख्त, जरा तेज और रफ्तार कर दे, इसलिए कि मेरा वतन आने वाला है। वतन आने वाला है तो होगा क्या, इसलिए कि वतन जाऊंगा, माँ का तबस्सुम देखूंगा, बीवी का तकल्लुम देखूंगा, बच्चों की सूरतें देखूंगा, बाबा का चेहरा देखूंगा, यारों की यारी में रहूंगा, दोस्तों की दोस्तीदारी में रहूंगा। अल्लाह अकबर। अपने घर पर अब तक विदेश की तकलीफों में रहा, अब तक अजनबियों के दरमियान रहा, अब जाऊंगा तो अपनों के दरमियान रहूंगा। अल्लाह अकबर। मुंबई उतरा, अल्लाह अल्लाह, दिल चाहता है कि ट्रेन में नहीं बल्कि फिर किसी तरह उड़कर आ जाए, बल्कि अगर अहमदाबाद भी उतरा तो जैसे जैसे कार चलती है तो गुस्से से ड्राइवर का मुंह देखता है, और जल्दी क्यों नहीं चलाता कमबख्त, आखिर हो क्या रहा है, ट्रैफिक जाम है तो सोचता है कि हो क्या रहा है। क्यों? इसलिए कि जैसे जैसे वतन आता है वैसे वैसे खुशी तेज होती जाती है, क्योंकि अपनों के दरमियान जा रहा है, तरक्की करके जा रहा है, अच्छे काम करके जा रहा है। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, मौत भी इसी तरह वतन को ले जा रही है और दोनों को वतन को ले जा रही है। वो नेक बंदा जब विदेश में आया, इस दुनिया में आया, तो आने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में उसने सोया नहीं, 40 साल तक के इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ता रहा, रातों दिन जिक्र करता रहा, तस्बीह और तहलील करता रहा, गरीब नवाज की शक्ल में। अल्लाह अकबर। 97 साल की उम्र पाकर 70 साल तक वो दिन गुजारे, न रात को सोए न दिन को सोए, बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की। अब जब वतन को जाने का वक्त आया, अल्लाह अकबर। अरे हिम्मत नगर वाला वतन, जहां पहुंचेंगे तो माँ बाप की शक्ल देखेंगे, लेकिन जन्नत जैसे वतन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां माँ बाप तो अपनी जगह, वहां तो खुदावंद कुद्दूस का दीदार होगा, वहां तो मुस्तफा जान रहमत का दीदार होगा। तो जैसे जैसे मेहनती का वतन करीब आता है उसकी खुशियां बढ़ती चली जाती है, वैसे ही अल्लाह वाले जैसे मौत का वक्त करीब आता है तो उनकी खुशियां बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मुजरिमों के लिए मौत का दिन गम का दिन है और अल्लाह वालों के लिए मौत का दिन दीदार यार का दिन है, विसाल यार का दिन है। ये है उर्स, इसीलिए हम खुशी मनाते हैं क्योंकि हम उसको विसाल के नाम से याद। विसाल का मतलब होता है मिलना, मुलाकात करना। आज फूले न समाएंगे कफन में आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है,
قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. تو دیکھا موت دونوں کے لیے الگ الگ ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کون سی موت چاہتے ہیں, غمگین موت چاہتے ہیں یا خوشی والی موت چاہتے ہیں. ارے موت تو کیا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب, کہ موت ایک پل ہے. الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب, کہ موت ایک پل ہے محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. جب تک اس کو پار نہ کرو اس وقت تک محب محبوب سے نہیں ملتا. محبوب سے ملنے کے لیے موت کا بیچ پار کرنا پڑتا ہے. کوئی کہتا ہے موت ایسی موت ایسی موت ایسی, میں نے کہا بالکل ویسی جیسے کہتا ہے, لیکن عاشقوں کی موت ایسی جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے ہے نظارہ تیرا, اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ اللہ والوں کی موت کے دن اس لیے عرس کا میلہ لگتا ہے کہ یہ وصال کا دن ہے, دیدار یار کا دن ہے, ان کی خوشی کا دن ہے. اور ایسی خوشی کا دن ہے جب اللہ والے کی موت آتی ہے ہزاروں لاکھوں فرشتے اس کو اپنی جھرمٹ میں لیتے ہیں اور بڑی شان سے اس کو لے کر کے جاتے ہیں. اگر آپ کو تفصیل پڑھنا ہے تو شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب میں آپ دیکھیں اس کی تفصیل کہ کس شان سے فرشتے نیک لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. اللہ اللہ 70,000 فرشتوں کا ذکر آیا ہے روایتوں میں. وہ قطار در قطار کھڑے رہتے ہیں اور جنت کا لباس لاتے ہیں اور جنت کی خوشبو لاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی وقت انسان کو وہ منظر دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے اگر اس کو اور کوئی انعام نہ دیا جائے بلکہ یہی انعام اس کے لیے ہو تو یہی انعام بہت بڑا ہوتا ہے.